السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 17واں رکوع، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی۔ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ اس آیت میں ایمان کا لفظ 2 معنوں میں یا ایمان کے 2 مختلف درجوں میں استعمال ہوا ہے۔ آمینو کا مطلب یہ ہے لوگو جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو، اور آمینو کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت، سچے دل اور پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویہ، اپنے نظریات، اپنے مذاق، اپنے کردار، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی غرض، اپنی جدوجہد، غرض ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بناؤ جس پر تم ایمان لائے ہو، تب ہی تم میں انصاف پر قائم رہنے کی صفت پیدا ہو سکے گی۔ قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یا کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقعہ وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ مواد ان میں آج کل پایا جاتا ہے وہ سب کچھ منزل من اللہ ہے۔ اس آیت میں اور اسی طرح دیگر متعدد آیات میں ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر آیا ہے، جو یہ ہیں: اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لایا جائے، یعنی ان پر پختہ یقین رکھا جائے۔ ایمان بالغیب کا 6واں جز تقدیر پر ایمان ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ بھی قرآن ہی کی متعدد آیات سے مستبد ہے، اگرچہ اس آیت میں مذکور نہیں۔ جس طرح پہلی آیت میں ایمان کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح اس آیت میں کفر کا لفظ بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ کہ سرے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہو اور ان سب امور مذکورہ کا انکار کر دے۔ دوسرے یہ کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو جائے، لیکن جو اثرات اس عقیدہ کے اس کی طبیعت پر مرتبط ہونا چاہیے تھے وہ نہ ہوں، نہ ہی وہ اپنے طریقے زندگی کو شرعی تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ ایسا ایمان بھی کچھ فائدہ نہ دے گا اور یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔